اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کا بیان ہے۔ اب اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان کی دولت جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی دولت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور جن لوگوں نے شیطانوں سے دوستی رکھی وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے، اور شیطان نے انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ کہ ایمان کی دولت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، تو شیطانوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ جو شیطان صفت لوگوں سے دوستی رکھتی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ان کو کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، کفر کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ اب ولی کا یہاں معنی جو ہے وہ مددگار بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، کارساز بھی ہے، کام بنانے والا۔ یعنی اللہ مومنوں کا محب بھی ہے، یا مومنوں کا مددگار بھی ہے، یا مومنوں کا کارساز بھی ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے کس کی طرف نکالتا ہے؟ نور کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ انہیں اندھیروں سے کس کی طرف نکالتا ہے؟ روشنیوں کی طرف۔ اچھا، اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی۔ اچھا، اب ولی کا جو یہاں معنی کہ یا مددگار یا کارساز، کام بنانے والا، یا محب، محبت کرنے والا، اللہ مومنوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ مومنوں کا مددگار بھی ہے، اللہ مومنوں کا کارساز بھی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ تو ایمان کی وجہ سے پہلے ہی نور میں ہیں، نہ کہ اندھیروں میں، ظلمات میں، تو پھر ان کو ظلمات سے نکالنے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، جبکہ مومن جو ایمان والے ہیں وہ تو پہلے ہی اللہ کے نور میں ہیں، وہ تو ظلمات میں نہیں ہیں، اندھیروں میں تو کفر ہے یا کافر ہیں۔ تو پھر کیا معنی ہوا کہ مومنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتی ہیں، حقیقتاً بھی اور مجازاً بھی۔ اب اگر حقیقت مراد ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں سے مراد ہے جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا۔ یہاں ایمان والوں سے ان کو مراد لیا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، تو ان کو اللہ کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایمان والے تو پہلے ہی نور کے اندر ہیں، ان کو کون سے نور کی طرف نکالا جا رہا ہے؟ وہ تو ظلمات میں نہیں ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے
کہ یہاں ایمان والوں سے مراد جو ایمان لانے والی ہیں، ایمان لانے والے کہ جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، ان کو اللہ کفر کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مانیں کہ اللہ مومنوں کو ان کے جو نفس کی ظلمت ہے، ان کے نفوس کی ظلمت سے ان کو آداب شریعت کی طرف نکالتا ہے۔ اب یہ ایک مجازن معنی آ گیا کہ وہ ایک حقیقتاً معنی اگر لیں کہ وہ مومن ایمان والے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، کہ اب جب وہ ایمان لائیں گے تو ایمان کی روشنی میں منتقل ہو جائیں گے، ظلمات کی تاریکیوں کو چھوڑ کر جن سے۔ اور مجازن یہ ہے کہ جو نفس کی خرابیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آداب شریعت کی طرف مومن کو نکالتا ہے۔ یہ بھی ایک نور ہے، یہ بھی ایک نور ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رضا، صدق یا توکل یا معرفت یا اپنی محبت ان کے دلوں میں عطا فرماتا ہے یا ڈال دیتا ہے۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ ان کو وحشت اور فرقت کے اندھیروں سے سکون اور وصل کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان ان کے دوست ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان کو روشنی سے کدھر کو نکالتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف۔ اچھا، اب یہاں پر بھی وہی سوال پھر سے پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے نور کب ثابت ہے؟ کافروں کے لیے جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لایا گیا ہے۔ پہلے وہ کون سے نور میں تھے؟ پہلے بھی تو وہ ظلمت میں ہی تھے، اندھیرے میں ہی تو تھے۔ تو کون سے نور سے ان کو نکال کر ظلمت کی طرف ڈالا گیا، اندھیروں کی طرف ڈالا گیا؟ کفر تو ہے ہی ظلمت، تاریکی۔ اب اس کے بعض مفسرین نے مختلف جوابات دی ہیں۔ اچھا، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ حالانکہ کافر تو پہلے ہی اندھیرے میں ہیں، تو پھر کون سی روشنی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ تو ہیں ہی اندھیرے میں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ کس قوم کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مگر پھر شیطان کے بہکانے میں آ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا،
اور یوں وہ نور سے نکل کر ظلمت میں آ گئے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی ذہن میں یہ بات سوال آتی ہے کہ کافر تو پہلے ہی ظلمت میں ہیں، تو کون سے نور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نور سے ان کو ظلمت میں دھکیل دیا جاتا ہے، ان کو شیطان لے جاتا ہے؟ تو اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم، کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگ زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فوراً ایمان لے آئیں، کیونکہ خود بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان کرتے آئے، ان کی قوم کے لوگ تھے، مگر ہوا کیا کہ وہ نور سے اندھیروں میں آ گئے۔ نور میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائی تھی، مگر وہ قوم جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا اور انہوں نے کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انکار کیا ان کا، تو وہ نور سے کدھر آ گئے؟ اندھیروں میں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اس آیت میں وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب تک حضور نہیں آئے تھے، بظاہر آپ کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے، فتح کی دعائیں کرتے تھے، آپ کے اعلانات کرتے تھے، آپ کی باتیں کرتے تھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو شیطان کے بہکانے کے اوپر انہوں نے کفر کیا۔ اس طرح وہ لوگ بھی روشنی سے ظلمت کی طرف منتقل ہو گئے، اندھیرے میں آ گئے۔ اور بعض نے کہا کہ انہوں نے فطرت اسلام کے نور کو، جو اسلام کا فطرت نور ہے، اس کو ترک کر کے کفر کے اندھیرے کو اختیار کیا، انہوں نے کفر کے اندھیرے۔ تو بعض نے کہا کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جب ان سے وعدہ لیا تھا تو انہوں نے ہاں کہا تھا، تو وہ جو اقرار کیا تھا انہوں نے، وہ اس کے بھی نور سے نکل گئے، کیونکہ جو خدا کا حکم تھا وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ اس لیے ان کے لیے یہ فرمایا کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں، وہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔